نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، بولے الحمدللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور آج اس 10ویں تاریخ میں آپ جس راستے سے گزریں گے، جس راہ سے آپ نکلیں گے، آپ کو یہ ڈھول باجے والے، میوزک والے اور طرح طرح کے تماشا والے مل جائیں گے، اور چوراہوں پر تو آپ گزر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں یہ تعزیہ دار والے، یہ تعزیہ کو چومنے والے، تعزیہ کے نیچے سر اپنا رکھ کر اپنی بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو اور اپنے جسم کے تمام ان بیماریوں کو دور کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں یہ ناجائز کام اور حرام کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ لوگ ان چیزوں کو، ڈھول گانا بجانا، تماشا اور ناچنا اور گانا اور میوزک پر اپنے کمر کو ہلانا، ان سب کو یہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ جب تک کہ محرم الحرام کا مہینے کا وہ دن نہ آ جائے، تب تک ان کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہے۔ یہ صبح کو نکلیں گے اور رات 10-11 بجے تک، جب تک ان کا تماشا ختم نہیں ہوگا تب تک یہ گھر واپس نہیں لوٹیں گے، اور پورے دن بھر یہ لوگ اللہ اور اس کی ذات کی ایسی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ آج اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہوتا، یا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا، تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے حبیب اور ان کے صحابہ کیا کرتے، اس کے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہوتے، ہماری بھی گردنیں کاٹی جاتی، ہمارا جسم بھی بوٹیاں بوٹیاں کر دیا جاتا، مگر اللہ رب العالمین کی ذات کا شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس زمانے میں عمر جیسا خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر صدیق جیسا ہمیں خلیفہ نہ ملا، اور علی شیر خدا، علی مرتضیٰ جیسا ہمیں خلیفہ نہ ملا، عثمان ذی النورین جیسا ہمیں خلیفہ نہ ملا۔ اگر یہ لوگ آج ہوتے تو ہمارا حال ہی کچھ اور ہوتا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ یہ تعزیہ کیا ہے، اس تعزیوں کو سب سے پہلے کس نے بنایا۔ میرے محترم سامعین، آپ آج جان لیجئے کہ ہمارے ملک ہندوستان جس وقت بنگلہ دیش، جس وقت پاکستان، جس وقت افغانستان، جس وقت آپ کے رشیا کا کچھ حصہ، جس وقت آپ کا چین کا کچھ حصہ ہمارے اس دیش سے ملتا جلتا تھا، اسی دیش میں شامل تھا، اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام تیمور لنگ ہے۔ وہ بادشاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت رکھا کرتا تھا، اس وجہ سے ہر سال محرم الحرام کے اس مہینے میں وہ زیارت کے لیے کوفہ جایا کرتا تھا، کربلا جایا کرتا تھا، سال ہا سال یوں ہی جاتا رہا، آتا رہا، زیارت کرتا رہا، ایصال ثواب کرتا رہا، مگر کرتے 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 ایک زمانہ اس پر ایسا آیا کہ یہ معذور ہو گیا، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا، اپنی بیماری سے یہ پریشان حال رہتا رہا، بیماریوں نے اسے جکڑ لیا، اور اسی بیماری کی حالت میں اس نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ تم لوگ مجھے بتاؤ میں اب کیا کروں، میں اب کوفہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا،
اب کوئی دوسرا کوئی راستہ کوئی طریقہ مجھے بتاؤ کہ وہ طریقہ میرے سامنے آنے کے بعد میں کوفہ اور کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت میں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ تو ان وزراء میں ایک وزیر تھا وہ شیعہ تھا، شیعوں سے وہ تعلق رکھا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور والا میرے پاس زیارت کا ایک آپشن ہے، آپشن یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کا کوئی اگر ایسا نیا ماڈل بنا کر کے لا کر کے دے تو آپ اس ماڈل کو یہیں پر رکھ دیں اور اسی کے سامنے ہر سال آپ زیارت کیا کریں، تو وہاں جانے کا اور زیارت کرنے کا پورا ثواب آپ کو یہیں مل جائے گا۔ تو شیعہ نے یہ مشورہ دیا، تو اس وزیر کے اس مشورے سے اس وزیر نے چاروں طرف اعلان کر دیا کہ بادشاہ تیمور لنگ کا ایک اعلان ہے، جو بھی شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کا اچھی سی خوبصورت سی کوئی ماڈل اگر کوئی بنا کر کے دے گا تو بادشاہ سلامت اسے ڈھیر سارے انعاموں سے نوازے گا۔ بالآخر یہی ہوا کہ چاروں طرف سے لوگ محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ سے پہلے یکم محرم سے پہلے لوگوں نے اپنے خوبصورت تصاویر جمع کرنا شروع کر دیے اور جمع ہوتا رہا، لوگ انعام لیتے رہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مزار کی تصویر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس زیارت کی اس تعزیے کی تصویر زیادہ دن تک نہ چلی، لگ بھگ 1570 سے لے کر کے 1535 تک اس تعزیہ کا رواج اور اس تعزیے کو تیمور لنگ نے اپنے سامنے رکھ کر زیارت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتا رہا۔ کرتے کرتے جب اس کا انتقال ہو گیا یا دنیا سے وہ چلا گیا تو اس رواج کو لوگوں نے پکڑ کر کے ہی رکھا، اس لیے کہ یہ امام حسین نہ تو دے کر کے گئے، نہ تو انہوں نے تعزیہ بنانے کے لیے کہا، نہ محرم میں اس طرح ناچنے کودنے کے لیے کہا، بلکہ یہ تو ہندوستان کے اس بادشاہ خلیفہ تیمور لنگ کی سنت ہے جو اس نے امام حسین کی محبت میں تعزیہ بنا کر اس کے سامنے رکھ کر زیارت کی۔ آج جو بنگلہ دیش کے لوگ، بھارت کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، ایران اور توران کے لوگ اور دنیا کے کچھ حصے کے لوگ آج محرم الحرام میں یہ جو تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں، اصل میں اس تیمور لنگ کی سنت ہے جو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان کے مزار کو جو نیا ماڈل بنوایا تھا، وہی ماڈل جس کو آج ہندوستان اور بھارت کے لوگ تعزیہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے، ابھی بھی سمے ہے کہ آپ ان سب حرام کاموں کو چھوڑ دیجئے، ناجائز کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ میرے امام حسین عالی مقام کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیمور لنگ کی ایک سنت ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، اور مرنے سے پہلے اس سنت کو چھوڑ کے دنیا سے ہمیشہ اپنی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے دنیا چھوڑا۔ آپ نے بھی اگر ان حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا، دور نہیں رکھا، تو آپ کے حالات بھی ویسے آئیں گے، آپ کو بھی تیمور لنگ کی طرح بیمار ہونا پڑے گا۔ اللہ کی ذات چاروں طرف سے آپ کو بیماریوں میں گرفتار کرے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر آپ کو بھی دنیا سے ایسے ہی جانا پڑے گا۔ کل اللہ رب العالمین کی عدالت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ سے جب سوال ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں تو آپ کو وہاں ان سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے آپ محرم الحرام میں ایسے نہ حرکت کو آپ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے بالکل نہ کریں۔ اور میرے طرف سے ایک ریکویسٹ یہ ہے
کہ آپ خدا کے واسطے مسجدوں کے سامنے، محراب و ممبر کے سامنے آپ شیطانوں کا یہ تماشا بالکل نہ کریں۔ آپ کو ناچنا ہی ہے، آپ کو گانا ہی ہے، آپ کو ان سور اور تالوں میں کمر ہلانا ہی ہے، تو آپ چوراہوں پہ ہلا لیجئے، آپ گلیوں اور کوچوں میں اپنے آپ کو کود لیجئے، مگر خدا کے واسطے اللہ کے دربار کے سامنے ایسا ناچنا اور کودنا، اپنے آپ کو اس ناچنے سے کودنے سے روکے رکھیے، نہیں تو اللہ کے عذاب بالکل سامنے ہے۔ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ حسین کے عشق میں ہم ایسا کر رہے ہیں، خدا کی قسم یہ حسین کا عشق نہیں ہے، بلکہ حسین سے دشمنی ہے، حسین سے دشمنی ہے، حسین سے دشمنی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔